نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارک وسلم. بزرگ اور دوستو اور گھر پر سننے والی میری ماں اور بہنیں، اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا. اس دنیا کی بناوٹ اور ساختہ کے اوپر ہم اندازہ کریں گے، مشاہدہ کریں گے اور برابر غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ جل شانہ نے دنیا کی ہر چیز میں ایک خیر اور برائی کا پہلو رکھا ہے اور دوسرا شر اور برائی کا پہلو رکھا ہے. دنیا کی ہر چیز میں ایک خیر ہے اور بھلائی اور دوسرا پہلو شر اور برائی. سوائے انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ علیہ السلام کی ذوات یعنی ان کی ذات کو چھوڑ کر دنیا کی ہر چیز میں یہ دو پہلو ہمیں نظر آئیں گے کہ ایک شر کا راستہ ایک خیر کا راستہ. ہم اگر سوچیں دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ہم روزمرہ جن چیزوں کو برتتے ہیں انہیں کو مثال میں پیش کرتا ہوں. مثلا کھانا، روٹی یعنی چپاتی. انسان روٹی یا چپاتی کھاتا ہے تو انسان کی زندگی باقی رہتی اور اس کے باڈی میں، بدن میں طاقت کا ذریعہ بنتی. اگر یہی روٹی کو انسان اعتدال کے ساتھ، چپاتی کو اعتدال کے ساتھ کھائے تو اس کی حیات کا سبب بنے گا، اس کے بدن میں قوت، طاقت آنے کا ذریعہ بنے گا. لیکن اگر کوئی انسان یہی روٹی کو، یہی چپاتی کو بے اعتدالی کے ساتھ کھا لے تو بھلائی کے بجائے نقصان یعنی موت کا سبب بنے گا. یا یہی پانی جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے انسان کے لیے پانی کو پیدا کیا اور اسی پانی میں انسان کی زندگی بخشی. اگر انسان اعتدال کے ساتھ پانی کو پیے تو زندگی کا بقا، بھلائی کا ذریعہ، خیر کا ذریعہ. لیکن اگر اتنا زیادہ بے اعتدالی کے ساتھ پانی کو پی لے تو یہ پانی موت کا ذریعہ بنے گا، موت کا سبب بنے گا. یا ہوا، یہ بھی انسان کی حیات کا سبب ہے. لیکن اگر یہی ہوا زیادہ ہو جائے، یہی ایئر زیادہ ہو جائے تو انسان کی سانس اکھڑنے لگے گی، تکلیف کا ذریعہ بن جائے گا. یا یہی زمین کو لے لو، زمین انسان کے لیے فرش بھی ہے اور قبر بھی بن جاتی ہے. انسان کے لیے حیات کا ذریعہ بھی ہے اور قبر کا بھی ذریعہ. جس پر انسان رہتا ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، یہی زمین، یہی فرش اس کے لیے قبر بن جاتی ہے. تو اللہ جل شانہ نے دنیا کی ہر چیز میں ایک خیر اور برائی کا پہلو رکھا ہے اور ایک شر اور برائی کا پہلو رکھا ہے. ان دنیا کی چیزوں میں سے انسان کو لے لے، یہ انسان اتنی خوبیاں اور نیک کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، کتنا کوئی انسان نہیں کرتا. لیکن یہ انسان اگر شر پر آ جاتا ہے، برائی پر آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ برائی کوئی بھی نہیں کرتا. جتنی بھلائیاں، خوبیاں انسان سے پہنچتی ہے اس سے زیادہ ایذائے تکلیفیں بھی اس سے پہنچتی ہے. تو اللہ جل شانہ نے دو پہلو رکھے ہیں، ایک خیر کا پہلو، بھلائی کا پہلو، ایک شر کا پہلو، برائی کا پہلو. تو کھانے میں، کپڑے میں، لباس میں، ہر چیز میں اللہ جل شانہ نے خیر کا پہلو رکھا ہے، ایک شر کا پہلو رکھا ہے.
معلوم ہوا کہ انسان کی ذات میں کوئی کمال نہیں، انسان کی ذات میں کوئی خوبی نہیں۔ اگر انسان کی ذات میں خوبی پیدا کرنی ہے، کمال پیدا کرنا ہے، تو اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کریں گے تو انسان کی ذات میں خوبی اور کمال آئے گا۔ اگر محنت نہیں کریں گے تو انسان کی ذات میں تو جہالت ہے ہی۔ ماں کی پیٹ سے کوڑا پیدا ہوتا ہے، کوئی علم کمال نہیں ہوتا، جہالت لے کر دنیا میں آتا ہے۔ تو جہالت کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، کمال پیدا کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت۔ مثلا کھانا ہے، کھانا کی عمدگی یہ ہے کہ خوش ذائقہ ہو، خوش رنگ ہو، مزیدار ہو، ٹیسٹنگ ہو، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور محنت کرنے کے بعد اس کھانے کو باقی بھی رکھنا ہے تو آپ کو بہترین الماری بنوانی پڑے گی، فریزر رکھنا پڑے گا کہ بھائی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہے تاکہ کھانا بگڑے۔ کھانا کی صفات کو برقرار رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن اب اگر اس کھانے کی صفات کو آپ ختم کرنا چاہے، آپ کھانے کو بگاڑنا چاہے، اس پر محنت چھوڑ دیں تو کھانا 2 دن کے بعد بدبودار بن جائے گا، اس کا رنگ بھی چلا جائے گا، اس کا ذائقہ بھی بدبودار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے اپنی محنت سے اس کے اندر جو برائی تھی اس کو چھپا رکھی تھی، آپ نے محنت کی کوشش کی تو بدبو والی صفات کو آپ نے چھپا رکھی، لیکن آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس کے ذات میں برائی آ گئی۔ یا مثلا عمدہ باغ ہے، گارڈن ہے، اب گارڈن کی بقا کے لیے، عمدگی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو مالی رکھنا پڑے گا، اس کی تنخواہ دینی پڑے گی، مالی اس باغ کی رکھوالی کرے گا، صفائی کرے گا، پانی دے گا، تو یہ باغ گارڈن کی عمدگی رہے گی ہمیشہ۔ لیکن اگر اس باغ کو اجاڑنا چاہے، آپ جلانے کے قابل بنانا چاہیں تو آپ محنت چھوڑ دیں، تنخواہ دار ملازم کو ہٹا لے، یہی باغ 10 دن کے بعد سوکھ جائے گا، مہینے کے بعد اس کے پتے بھی گر جائیں گے، پھر جلانے کے قابل ہو جائے گا۔ اس کے ذات کے اندر برائی تھی، لیکن آپ نے اپنی محنت سے اس برائی کو دبا رکھا تھا، آپ نے اپنی محنت چھوڑ دی، برائی اس کی ذات سے ابھر آئی۔ تو برائی لانے کی ضرورت نہیں، برائی خود بخود آٹومیٹک انسان کی ذات میں موجود ہے۔ بھلائی پیدا کرنے کے لیے انسان کی ذات پر محنت کرنا ضروری ہے، تب جا کے بھلائی پیدا ہوگی۔ یا مثلا آپ نے ایک بہترین بنگلہ بنوایا، بہترین گھر بنوایا، اب گھر کی عمدگی صفائی رکھنے میں، آپ ایک ملازم رکھیں گے، گھر کی صفائی کروائیں گے، مکان آپ کا بنگلہ عمدہ رہے گا۔ لیکن یہی مکان کو آپ اجاڑنا چاہیں، خراب کرنا چاہے تو جھاڑو دینا بند کر دے، گوبر چڑھانا بند کر دے، صفائی کرنا بند کر دے۔ آپ ایک دن صفائی کرنا بند کر دیں گے، اس پر گرد آ جائے گا، پھر کچھ مدت کے بعد اس کا پلاسٹر بھی گرے گا، پھر کچھ مدت کے بعد اس کی اینٹیں بھی گرنی شروع ہوگی، یہاں تک کہ مکان کھنڈیر بن جائے گا۔ تو ہر چیز کو عمدہ بنانے کے لیے، قابل بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ محنت کریں گے تو بھلائی خوبی کمال پیدا ہوگا، اور اگر ہم چھوڑ دیں گے تو برائی اس کی ذات کے اندر ہے۔ آپ نے مکان کے اوپر محنت کی، عمدگی آئی تو آپ کی محنت نے برائی کو دبا رکھا تھا، محنت چھوڑ دی، برائی ابھر آئی۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان کی اپنی ذات میں تو کوئی خوبی نہیں، کوئی بھلائی نہیں، بھلائی کمال محنت کر کے لایا جاتا ہے۔ جب محنت کریں گے تو انسان کے اندر خوبی پیدا ہوگی، اگر محنت کو چھوڑ دیں گے انسان کے اندر خوبی پیدا نہیں ہوگی۔ مثلا انسان کے اندر علم لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجنا پڑے گا، یا اگر آپ اپنے بچے کو گھر پہ پڑھوانا چاہتے ہیں، ایک معلم رکھنا پڑے گا، استاد رکھنا پڑے گا، اس کی الگ سے تنخواہ دینی پڑے گی، بچے کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، استاد محنت کریں گے تب جا کر بچے میں علم آیا۔ یا آپ کو عالم بنانا ہے تو 9 یا 10 سال تک بچے کو دارالعلوم میں رکھنا پڑے گا، وہاں اساتذہ کی نگرانی میں پڑھے گا، اساتذہ محنت کریں گے تو اس بچے کے اندر علم آئے گا۔ لیکن اگر آپ جاہل بنانا چاہتے ہیں تو جاہل بنانے کے لیے کسی مدرسے کی ضرورت نہیں، کسی معلم رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ چھوڑ دو،
جہالت اس کے اندر خود موجود ہے، برائیاں ابھرے گی اس کے اندر، تو آپ نے محنت کر کے علم لا کر کمال پیدا کروایا تاکہ جو جہالت برائی تھی وہ چھپ گئی۔ اگر آپ محنت چھوڑ دے، ایک کمال ایک برائی اس کے اندر سے ظاہر ہو جائے گی میرے بھائیوں، تو معلوم ہوا کہ انسان کی ذات میں کوئی کمال نہیں، کوئی بڑائی نہیں۔ انسان کی ذات پر محنت کی جاتی تب جا کر انسان کی ذات میں کمال بڑائی پیدا ہوتا۔ مثلا انسان کا میں قابل بنانا ہے تو انسان کے اندر دو وصف پیدا کرنا ضروری، علم اور اخلاق۔ یہ ایسے کمال ہے جس سے اس کے عمل درست ہوں گے۔ اگر انسان کے اندر علم ہے اور اخلاق ہے تو ان دو کمال کے ذریعے عمل اس کا درست ہوگا۔ آپ محنت کریں گے تو علم کمال آئے گا، اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو علم کمال اس کی ذات کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے دنیا کی جتنی چیزیں پیدا فرمائی ان چیزوں کے اندر ایک خیر کا مادہ رکھا، ایک شر کا مادہ رکھا، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ملائکہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات کے سوا ہر چیز کے اندر ایک خیر کا پہلو، ایک شر کا پہلو۔ تو شر کا پہلو زیادہ غالب ہے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے ہمیں اس پر محنت کرنی پڑے گی، انسان پر محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر انسان علم والا بنے گا، کمال والا بنے گا۔ اگر انسان کو کوڑا رکھنا ہے تو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، تو معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ بات یہاں پر ختم کرتے، ٹائم ہو رہا میرے بھائی، بات لمبی ہے، باقی آئندہ انشاءاللہ اس کا عرض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کلمات عرض کر دیے، اللہ مجھے آپ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔